اب بڑے پیر بھی بیٹھے ہوں، ان کو چھوڑ کے کوئی چھوٹے کو دیکھے، آقا کونین بھی محفل میں بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، اب سرکار کو چھوڑ کے علی کو تکیں، یہ بات ذہن میں آتی ہے؟ میں راز کھولوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا وہ اعلان فرمایا جس میں کہا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، زمانے والوں گواہ ہو جاؤ، تین چیزیں رب ذوالجلال نے میرے دل میں ایسی ڈالی ہیں دنیا کی محبت کی، جس کے اندر تین چیزوں کی محبت میرے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی۔ پوچھا گیا سرکار کون سی ہے؟ فرمایا الطیب، پہلا نمبر خوشبو کا ہے، والنساء، سبحان اللہ، دوسرا نمبر خواتین کا ہے، سبحان اللہ، خواتین کی محبت بھی میرے دل میں ڈالی گئی۔ آج کل بعض ہمارے خطیب جب تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں منقوہ عورتوں کی محبت ڈالی گئی، میں کہتا ہوں دیکھو نساء جنس ہے، جنس کے اوپر الف لام ہے، الف لام کتنی قسموں کا؟ عہد ذہنی، عہد خارجی، استغراق کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے، اسمی، جنسی، زائدہ، غیر زائدہ۔ جب آئے جنس کے اوپر استغراق اپنے دامن میں رکھتا ہے، کیا مطلب ہے؟ عورت کے جتنے فطری روپ ہو سکتے ہیں سب کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی۔ عورت کے فطری روپ چار، کبھی ماں، کبھی بیٹی، کبھی بہن، کبھی بیوی۔ آقا کونین فرماتے ہیں ارے ماں ہو تب بھی میرے دل میں محبت ہے، بیٹی ہو تب بھی محبت ہے، بہن ہو تب بھی محبت ہے، بیوی ہو تب بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جم کے طرح کہنا۔ میں پیر سعید شاہ گجراتی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات سے ایک ملفوظات یہاں سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے اس حدیث کے موضوع پر، تو شاہ صاحب فرماتے میرے جو استاد تھے نا، اس کا معنی تو ہے نا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ یہ شاہ صاحب موجود ہیں ادھر، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میرا استاد، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، اور ہمیں بھی دو چار اسباق ان سے پڑھنے کا موقع ملا ہے، اکثر ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی تھی ہماری مسائل میں، فتووں کے اندر بھی ہمارا تبادلہ خیال ان سے ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، شاہ صاحب کیا کہتے ہمارے استاد کہتے تھے کہ بھائی وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی جو نماز میں ہے۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا استاد صاحب سے بھائی کون ہے نماز میں؟ کہتے ہیں اس وقت ام المومنین عائشہ نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ ہے سید زادے کا نظریہ۔ عزیزان گرامی قدر ابھی سنو جو بات میں سنانے لگا ہوں، حضرت ابو بکر نے سنا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے سرکار جو آپ نے کہا ہے وہ سچ ہے، اب مجھ سے سنیے تین چیزوں کی محبت میرے دل میں بھی ڈالی گئی۔ پوچھا سرکار نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے سرکار پہلی بات میرے دل میں یہ ڈالی گئی نظر میری ہو چہرہ آپ کا ہو، سبحان اللہ، یہ مال میرا ہو خرچ آپ پہ ہو جائے، سبحان اللہ، تیسری یہ بات ڈالی گئی بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں آ جائے۔ اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق تیری پسند پر قربان جائیں، آپ کی ابتدا بھی محمد عربی سے، آپ کی انتہا بھی محمد عربی سے، آپ کا مال بھی خرچ ہو مصطفیٰ پہ۔ سبحان اللہ، ابو بکر نے مال کتنا خرچ کیا ہے؟ حدیث اٹھا کے دیکھو، سرکار نے فرمایا ان ابا بکر یوم اسلم وَلَهُ 40,000 دینار ما انفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن ابو بکر نے اسلام قبول کیا اس دن ان کی جیب میں 40,000 دینار تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کیے۔ اور حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کہتے سرکار نظر میری چہرہ آپ کا، بیٹی میری آپ کے نکاح میں آئے، مال میرا خرچ آپ پہ ہو جائے۔ اب میں ایک ہی بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر نے اقرار کیا نظر میری ہو چہرہ آپ کا ہو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق تو صدیق ہیں، ان سے بڑھ کر تو سچ کوئی بول نہیں سکتا۔ اب حضرت عائشہ کہتی میں نے دیکھا میرا بابا ابو بکر صدیق محفل میں بیٹھ کے حضرت علی کو تکتا تھا، آقا کونین کو نہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے پوچھا پروانہ چراغ مصطفیٰ بھی اتنا تو بتا جاؤ، تم تو کہتے تھے نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو،
آج کیا ہوا؟ محفل میں علی بھی بیٹھے، مصطفیٰ بھی بیٹھے، مصطفیٰ کو چھوڑ کے علی کو کیوں تکتے ہو؟ ابو بکر نے جواب دیا، فرمایا ارے وہ اور ہوں گے جن کے نزدیک علی اور ہے مصطفیٰ اور ہے، میری نظر میں علی کا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ، مصطفیٰ کا چہرہ علی کا چہرہ۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ عزیزان گرامی قدر، بات ذرا بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی ہے۔ میں جو نظریہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس محفل کے اندر جس طرح تذکرہ رب ذوالجلال کا ہوتا ہے، جس طرح آمنہ کے لال کی بات ہوتی ہے، جس طرح اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جن ہستیوں نے تذکرہ کر کے دنیا کو چھوڑا ہے، میں نے اپنے استاد محترم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ شیخ الحدیث حضرت پیر سید بلے شاہ صاحب کے والد محترم، یہ ہمارے استاد کے استاد بھائی ہیں، ان تینوں بھائیوں کے حضرت سید محمود شاہ صاحب، سید احمد شاہ صاحب، سید احمد شاہ صاحب، یہ تینوں اور ہمارے استاد یہ اکٹھے ایک ہی استاد کے شاگرد تھے اور سبق بھی ان کا ایک ہی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت ان کا بھی کوئی معاملہ سناؤ نا۔ آپ نے فرمایا میری نظر سے اتنا ذہین بندہ کبھی نہیں گزرا۔ کہتے اتنا ذہین بندہ جس کو ساری کتابیں زبانی یاد ہو جائیں، کہتے سب کتابیں جو پڑھتے تھے زبانی یاد ہوتی تھی۔ اور اگلی بات ایک اور بھی سناؤں میں آپ کو، سرزمین گجرات کے ہی ایک مشہور عالم دین ہے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس خاندان کے ساتھ ان کے مراسم اس طرح نہ ہوں۔ ایک مرتبہ مجھ سے ان کی گفتگو ہوئی، میں نے کہا کسی بندے کی کوئی بات سناؤ زندگی میں کوئی ہو۔ کہتے میں نے حاجی احمد شاہ کی جو زندگی دیکھی ہے، میں نے کہا سناؤ نا، بات بھی کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، کہتے میں بیٹھا تھا، وہ جلالین انہوں نے کھولی تھی، پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں دینا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کے پیسے ہیں میرے پاس، دینا چاہتا ہوں، آپ کا مدرسہ لے لو۔ آج بھی وہ عالم ربانی زندہ ہے۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں نے سنا حضرت حاجی احمد شاہ صاحب نے فرمایا میرے مدرسے میں بچوں کا ضرورت نہیں، لے جا کسی اور جگہ پہ دیا۔ حضرات آپ نے اندازہ نہیں لگایا یہ بات کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیسوں پر تو بڑا بڑا بندہ للچایا ہوا دیکھا ہم نے۔ کہتے میں نے دیکھا حضرت حاجی احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا معاملہ یہ تھا، فرماتے ہیں بھائی میرے مدرسے میں ضرورت نہیں، یہاں پہ ضرورت پوری ہو چکی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کسی اور جگہ پہ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا ہم نے تو یہ نظارہ غوث اعظم کے دربار میں دیکھا، ان کے دربار میں خلیفہ مستنجد باللہ آیا تھا اور اشرفیوں کی تھیلیاں رکھ کے کہتا تھا قبول کرو۔ آپ فرماتے تھے نہیں، فقیر کو حاجت نہیں لے جا۔ اس نے کہا خود نہیں لیتے مریدوں کے لیے لے لو، خود نہیں لیتے درویشوں کے لیے لے لو۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت غوث اعظم نے فرمایا جن کے پیر کو حاجت نہ ہو ان کے مریدوں کو بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا قبول کرو، میں لے کے آیا ہوں، میں آپ کے بغیر دے بغیر نہیں چلوں گا۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے پھر دو تھیلیوں کو پکڑ لیا نا، پکڑ کے پھر اس طرح دبایا، اور یہ ہاتھ جو ہیں ان کے ہیں لیکن طاقت رب کی ہے۔ رب خود کہتا ہے میں رب ہو کر ان کے ہاتھ بنتا ہوں جیسے وہ پکڑتے ہیں، وَكُنْتُ سَمَاهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں رب ہو کر ان کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں رب ہو کر ان کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں رب ہو کر ان کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چل کے جاتے ہیں، وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں رب ہو کر ان کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ پکڑ کے اس طرح دبایا نا، خون کے قطرے نچڑنے لگے، ٹپ ٹپ خون گرتا تھا، اور آپ نے تھیلیاں پھینک کے فرمایا غریبوں کا خون چوس کے مجھے دیتا ہے، اور ساتھ فرمایا اگر تیرے آل رسول ہونے کا مجھے حیا نہ ہوتا، اگر تیرے سادات کے گھرانے سے ہونے کا مجھے حیا نہ ہوتا، میں ان کو اتنا نچوڑتا کہ تیرے محلات تک خون ہی خون بہنے لگ جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس خاندان کو رب ذوالجلال نے وہ جرأت بھی دی ہے، وہ بہادری بھی دی ہے، وہ نظر بھی دی ہے، جو دیکھتے ہیں کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی اور دروازے پر لے جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ باتیں میں عرض تو کرنا چاہتا تھا اس حوالے سے کہ جو آج کل کے کچھ موضوعات ہیں
اور بالخصوص اس آستانے پر جب عرس مبارک کی تقریب ہوتی ہے، جمتی ہے، پھر بڑے بڑے مخالف نظریات والے بھی ادھر دیکھنے لگتے ہیں، دیکھو جی اب کیا ہوگا، دیکھو جی اب کس طرح کے بیانات ہوں گے، شعر پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے، اور پھر یہ بھی کہتے دیکھو ان کے دروازے پہ جا تو کیا لیتے ہو، کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا، کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، یہ کرتوں کی بات سناتے ہو، خواجہ ابوالحسن خرقانی کا کرتا سلطان محمود غزنوی لے گیا، اس نے دعا مانگی، سومنات کا مندر فتح ہو گیا، ابھی کالی کی تقریریں ان کی، اور جمعہ آئے گا پھر تقریریں شروع ہوں گی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی قرآن بھی پڑھ کے دیکھو نا، سبحان اللہ، دو چار باتیں 2 منٹ کے اندر بات ختم کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرے جسم کا کرتا لے جاؤ، میرے نبینا باپ کی آنکھوں پہ ڈالو، اس کی نبینا آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ پتا چلتا ہے یہ سفر آج شروع نہیں ہوا، حضرت یوسف کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے جسم کا کرتا لے جا، میرے نبینا باپ کی آنکھ پہ ڈال، دعا نہ مانگ، واسطہ نہ ڈال، خالی لے جا میرے باپ کی آنکھ پہ ڈال۔ حضرات غور تو فرمائیے نا، اور آگے سنو پھر قرآن کیا کہتا ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، ابھی حضرت یوسف کا کرتا لے کے قافلہ چلا تھا، حضرت یعقوب کنان میں اپنے گھر میں بیٹھے، بیٹوں کو بلا کے فرماتے ارے آؤ، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آہا، سبحان میں کہتا ہوں اللہ، وہ رب جو یوسف کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب کو سنگا سکتا ہے، ہم غریبوں کا درود و سلام گنبد خضرا میں آمنہ کے لال کو کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ واہ واہ، سبحان اللہ، اور اگر حضرت یوسف کے کرتے میں شفا ہو سکتی ہے تو آمنہ کے لال کے کرتے میں، واہ، حضرات آسان سا سودا ہے، سبحان اللہ، آسان سی بات ہے، وہ رب جو یوسف کے کرتے میں شفا رکھ سکتا ہے، آمنہ کے لال کے کرتے میں کیوں نہ رکھے؟ وقت میں نے کچھ زیادہ لے لیا ہے، بار بار وہ ہاتھ لگا رہے ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو ناتمام ہی چھوڑ رہا ہوں۔ دوران گفتگو کو غلطی سردد ہو گئی ہو، معافی کا طلبگار ہوں۔ حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس اسٹیج پہ انہوں نے بلایا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں سادات کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے، امام محمد رضا کا جو نظریہ ہے، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، سبحان تو ہے اللہ، عین نور تیرا سب گرانا نور، نور کا، یہ ہمارا نظریہ ہے، اعلیٰ حضرت کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں، جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے یہ سر سید احمد خان کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ سید کہلوا سکتا ہے؟ حضرات توجہ ہے نا، سر سید احمد خان علی گڑھی، اعلیٰ حضرت فرماتے لا تقولوا للمنافق سید، منافق کو سید کہنا جائز نہیں ہے۔ جب کسی کا عقیدہ بگڑ جائے، جب کسی کا عقیدہ شہنشاہ ولایت جیسا نہ رہے، جب کسی کا عقیدہ سید احمد شاہ جیسا نہ رہے، جب کسی کا عقیدہ سید محمود شاہ جیسا نہ رہے، جب کوئی عقیدہ ہی چھوڑ جائے، پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کہہ دیا ہے حسن و حسین کی نسل سے بھی وہ نظریہ چھوڑ جائے پھر سید کہلانے کا حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سادات کے پاؤں دھو کر بھی پینے کے لیے ہمیں مل جائیں، ہمارے ایمان کی معراج ہو۔ میں نے اپنا نظریہ اس لیے واضح کر دیا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر تقریریں صدیق اکبر کی شان میں کرتے رہتے ہیں، فاروق اعظم کی شان میں، عثمان غنی کی شان میں، بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ایک نظریہ اور یہ کہنا کہ امام جعفر صادق اگر ٹھوکر ماریں تو 100 ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں، یہ کہنا جائز نہیں۔ حضرات توجہ ہے، یہ کہنا کہ امام جعفر صادق اپنا پاؤں مارے 100 ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ حضرت علی شیر خدا اپنے دامن میں 100 حسین رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حسین امت مسلمہ میں صرف ایک ہے۔ یہ نظریہ سنیوں کا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کہے کہ حضرت علی المرتضیٰ